ہمیشہ رہنا یہ اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ زندہ رہنا۔ تو وہ صفت اللہ اپنے بندوں کو دے دے گی جب بندہ اس دنیا کی موت کے چکنے کے بعد آخرت میں کبھی اس کو موت کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جو راحتیں جو نعمتیں جنت کی عطا فرمائیں گے وہ راحتیں وہ نعمتیں اللہ جل شانہ و من والہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ دنیا میں عارضی طور پر دی ہے، کسی کو جوانی دی ہے تو وہ بھی وقتی طور پر ہے، اور کسی کو مال دیا ہے تو وہ بھی وقتی طور پر ہے، کسی کو عزت دی ہے تو وہ بھی وقتی طور پر ہے، کسی کو صحت اور تندرستی دی ہے تو وہ بھی وقتی طور پر ہے، کسی پر کوئی ناگواری ہے، مصیبت پریشانی ہے تو وہ بھی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اور کسی کے پاس کوئی پریشانی، کوئی غم کا معاملہ ہے، کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی عارضی ہے۔ دنیا کی راحت میں بھی دوام نہیں ہے اور دنیا کی مصیبت میں بھی دوام نہیں ہے۔ دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہے، دنیا کے دکھ اور غم بھی عارضی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ٹیمپرری، آخرت میں جو ہوگا وہ سب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ فرق ہے دنیا آخرت کی زندگی کا۔ اس ہمیشہ کی راحتوں کے پانے کا راستہ کیا ہے کہ بندہ امانت دار بنے، اللہ کی امانت میں امین بنے، امانت دار بنے۔ یہ زندگی امانت ہے، اللہ کی نعمت امانت ہے، اس کو اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے، لگانے کی اجازت ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ حق کس چیز کا ہے؟ آدمی کے پاس اگر وقت ہے تو اس کے وقت میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آدمی کے پاس اگر مال ہے تو سب سے زیادہ حق کیا ہے؟ اس کو کیسے پتہ کریں گے ہم؟ تو ہر مسلمان کو نبی اور نبی کے صحابہ کی سیرت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی نے اپنے اصحاب کو کیا طرز زندگی سکھایا تھا، کہاں زیادہ لگنا سکھایا تھا، کہاں کم لگنا سکھایا تھا، کہاں کس بات کی ترغیب دی تھی۔ نبی کے صحابہ کی سیرت قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ درمیان میں کچھ دور ایسا آیا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں خصوصاً ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ بر صغیر جتنا ہے نا، اس سب جگہ کا یہ معاملہ ہے، سب کانٹیننٹل جس کو کہتے ہیں نا، بر صغیر، یہ اپنا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ان علاقوں میں کتابوں میں سیرت میں جو ہے نا واقعات اولیاء اللہ کے بیان کیے جانے لگے، اور اولیاء اللہ کے واقعات جلاء القلوب تو ہیں، جب ان کے عبادتیں، ریاضتیں، ان کا دنیا سے کٹ کر کے زہد و تقوی اور ایک الگ زندگی اختیار کرنا، اس سے ایک ہمت تو پیدا ہوتی ہے آدمی میں، لیکن کوئی آدمی ویسا بننے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ سن کر ان کا تقدس تو دل میں پیدا ہوگا، اور اولیاء اللہ کے واقعات اس قدر فروغ پا گئے، صحیح واقعات ہیں، برکت کی باتیں ہیں اور دلوں کو حیات بخشنے والی باتیں ہیں، لیکن ایک پہلو اس کا یہ تھا کہ اولیاء اللہ کے واقعات نے امت میں یہ ذہن بنا دیا کہ سب اللہ والا بننا تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن آسان نہیں ہے، میں تو اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر کیسے بنوں گا؟ اللہ جزائے خیر دے، تبلیغ کی برکت سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی۔ صحابہ کے ناموں کا بھی پتہ نہیں تھا۔ شروع دور کی بات میں کروں، میں اپنے بچپن کی بات کہتا ہوں کہ صحابہ کے ناموں کو ہم پتہ نہیں تھا کہ صحابہ کے، ابھی کل ایک بچے کا نام قتادہ رکھا، ادھر شولہ پور میں ملا بچہ، ڈاکٹر فاروق ملا کا بیٹا، کیا نام ہے تیرا؟ بولے قتادہ۔ تو کس کو قتادہ نام معلوم تھا؟ تو صحابہ کے ناموں تک کا پتہ نہیں تھا، صحابہ کی حیات کا تو دور کا معاملہ ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ لکھی تاکہ صحابہ کی زندگی سامنے آوے۔ تو صحابہ کی زندگی اور اولیاء کی زندگی میں فرق کیا ہے کہ صحابہ کی اور اولیاء کی زندگی کا فرق یہ ہے کہ ان کی لائف آپ کو پریکٹیکل ملے گی، آپ دیکھو گے تو آپ سوچو گے کہ ایسی زندگی تو ہم بھی گزار سکتے ہیں۔ ان میں کھیتی باڑی کی مصروفیت والے میں ملیں گے، بازار میں کاروبار کرنے والے لوگ بھی ملیں گے، آپس میں جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، ہاں، اور شادیاں بھی کرتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، بیوی بیوی میں ناراضی بھی ہوتی تھی، دوستی بھی ہو جاتی تھی۔ ساری ایک پریکٹیکل لائف صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے گی۔ ان میں 200 رکعت نفل پڑھنے والے نہیں ملیں گے، ہاں، بلکہ ایک بستی کے لوگوں کی شکایت پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ لوگ فجر میں نہیں اٹھتے ہیں بستی والے۔ تو اللہ کے نبی نے بلا کر پوچھا کہ بھئی کیوں ایسا؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی ہم مزدوری کا پیشہ ہے ہمارا، تو اتنے تھک جاتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو
تو آپ ہی ہماری رہبری فرمائیں، بہت ہی نیت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، یعنی کوئی جواز مت نکال لینا، اب اس کا جواز بچا نہیں ہے لیکن ایسا ہوا ہے، نہیں تو ہمارے سوکڑے لوگ اس کا جواز نکالیں گے کہ چلو ایسی بات بتا کرتے تو چاہنے کے باوجود تو اللہ کے نبی فرمایا کہ اچھا جب اٹھو تو پہلے فجر پڑھ لیا کرو، جب اٹھو تو فجر پڑھ لیا۔ حضور پاک علیہ السلام خیبر سے واپس ہو رہے تھے، بہت تھکا دینے والا معرکہ رہا، خیبر کی لڑائی بہت تھکا دینے والی، تو ایک جگہ پر قیام کیا، رات ہو گئی نا تو پڑاؤ ڈالا کہ قافلہ یہاں آرام کر لے، تھکا ہوا ہے۔ حضرت بلال کو یعنی آدھی رات گزر چکی تھی، چوکی داری پہ لگا دیا کہ تم اس لشکر کی پہرے داری کرتے رہنا، اور فجر کا وقت ہو جائے تو اذان دینا، سب کو جگا دینا۔ سب تھکے ہوئے تھے، فوراً سو گئے۔ حضرت بلال ایک چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، تھکے تو یہ بھی تھے، آنکھ لگ گئی ان کی بھی، سورج نکل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی سوئے ہوئے ہیں اور صحابہ کی پوری جماعت بھی سوئی ہوئی، حضرت بلال بھی سوئے۔ سورج کی کرنیں حضور کے چہرے پر پڑی تو حضور ہڑ بڑا کر اٹھے، کہنے لگے اے بلال، تو وہ بھی ڈر کے اٹھے، بولے کیا غضب کیا تو نے، تیری ذمہ داری تھی نا، تب کیا کریں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، جس رب نے آپ کو سلایا نا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس واقعے کو اس انداز سے لکھا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وادی میں شیطان کے اثرات ہیں، رکو مت یہاں، نکلو ادھر سے۔ اس پر انہوں نے لکھا ہے استنباط جسے کہتے ہیں واقعے سے کسی بات کو اخذ کرنا، تو اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی جگہ جہاں فرائض کے ادا کرنے میں غفلت ہو وہاں سے ہجرت فرض ہے، اور واجبات کے ادا کرنے کی غفلت ہو تو اس جگہ سے چلے جانا واجب ہے، سنتوں کے ادا کرنے میں غفلت ہو تو وہاں سے چلے جانا سنت ہے، اور مستحبات سے غفلت ہو تو مستحب ہے کہ آدمی اس جگہ کو چھوڑ دے اور وہاں سے نکل جائے۔ یہ ترتیب بتائی انہوں نے۔ اب کیوں نکلتے ہم سمجھے، ایمان کے لالے پڑے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام فرض واجب تھوڑی ہے، تو اب کیا بتائیں اس کو کہ بھائی یہ بحث تو کر کے کوئی نتیجہ آئے گا نہیں، اپنی ضرورت کو بندہ خود سمجھے۔ اے میرے پروردگار، کیا بتائیں کیا نہ بتائیں، تو ایسی پریکٹیکل لائف تھی نبی سے اللہ پاک نے وہ سہو کروایا، وہ جو نبی کے شان کے مناسب تھی تاکہ سبق بنے۔ اگر نبی کی نماز نہیں جاتی ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ایک، ہم نیوزی لینڈ کا ہمارا رخ طے ہوا جماعت میں جانا، تو یہاں سے ہانگ کانگ 5 گھنٹہ سفر کیا، اور کیتھے پیسیفک کا فلائٹ تھا، ادھر سے 17.5 گھنٹہ نان اسٹاپ۔ اب کھڑی گھنٹوں کے حالات کے اعتبار سے فجر کا وقت ہو رہا ہے لیکن فجر ہو نہیں رہی ہے، آسمان میں ہوائی جہاز ہے، فجر ہو تو نماز پڑھیں، تو اب کیا کریں اس انتظار میں فلائٹ لینڈ ہو گیا تو اشراق کا وقت تھا، یعنی ہم کو فجر کا وقت پتہ نہیں کب آیا کب چلا گیا، اوپر سے تو اندھیرا ہی تھا، زمین پر آئے تو اشراق تھا، تو کیا کرتے؟ تو نبی کی سیرت سے کہ اللہ کے نبی نے خیبر میں اس جگہ سے آگے جا کر کے جماعت سے نماز پڑھی صحابہ کے ساتھ۔ نبی جماعت سے پڑھ لی کہ بھئی اب اپنے بس کا ہی نہیں تھا، اپنے تو بس کا ہی نہیں تھا، نبی کی سیرت سے ایک تعلیم ملی۔ اللہ پاک نے وہ باتیں جو صحابہ سے کرمائیں وہ تعلیم کے لیے کرمائیں۔ اللہ پاک کا ایک رچا ہوا ڈرامہ صحابہ کی زندگی ہے، اس لیے پریکٹیکل لائف۔ نبی کے اصحاب میں چوری ہو جانے کا بھی قصہ ہے کہ چوری کر لی، شراب بھی کسی نے پی لی، انسان ہے اکس ہوگی، کاروبار کرتے تھے، باغات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی محنت مزدوری سے واپس آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام نے سورہ بقرہ شروع کر دی، تو یہ سارے مزدوری کرنے والے تھکنے والے لوگ بھاگ کے چلے گئے نماز توڑ کر۔ ارے کتنی عجیب بات ہے نا کہ نبی کے صحابہ ہیں نماز چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اللہ کے نبی کو شکایت پہنچی کہ سب منافق ہو گئے، انہوں نے نماز چھوڑ کر بھاگ گئے عشاء کے آگے۔ اللہ کے نبی نے بلایا کہ تم نے کیوں نماز چھوڑ کر تم کیوں بھاگے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی تھکے ہوئے تھے، یہ سورہ بقرہ سننے کی طاقت کس میں تھی؟ ہاں ہمارے بس کا نہیں تھا سورہ بقرہ سننا۔ تو اللہ نے نماز پڑھا، اللہ کے نبی نے نماز پڑھانے والے امام کو بلایا
اور اس کو کہا کہ اللہ جل شانہ جب تجھے کسی قوم کا امام بنائے تو تجھے چاہیے کہ تو ہلکی نماز پڑھائے. اپنے کو امامت کا چانس ملا تو لمبی نماز پڑھاتے ہیں اکیلے اور اپنی پڑھنی ہو تو اپنی دکان پہ جلدی جانا ہے تو ٹکاٹک ٹکاٹک ٹکاٹک. ہاں ایک مرتبہ سفر میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام اللہ صاحب مشائخین سفر میں تھے. ایک جگہ گاڑی رکی تو شیخ نے کہا کہ اپنے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ایک نوجوان عالم دین کو آگے بڑھا دے کے پڑھا نماز. اس نے سوچا ایسے بڑے بڑے اللہ والوں کی امامت کا موقع کب ملنے والا ہے دوبارہ. اس نے سورہ یاسین شروع کر دی اور پھسل دیا ٹرین انجن میں اور گاڑی سڑکنے لگی. یہ بوڑھے بیچارے گرتے پڑتے نماز توڑ کر گاڑی پہ چڑھے. اب اس کو بہت شرمندگی ہوئی. اس نے آ کر کہا شیخ غلطی ہو گئی میری. شیخ نے کہا پیارے تیری غلطی نہیں، پیارے کہتے تھے شیخ تیری غلطی نہیں ہوئی، ہماری غلطی بھی تجھے امام بنایا. انسانی زندگی جو ہے نا وہ اتار چڑھاؤ کا مجموعہ ہے. کبھی خوب تبلیغ میں طبیعت چلے گی، کبھی نہیں چلے گی. کبھی خوب نماز میں طبیعت چلے گی، کبھی دل نہیں لگے گا. انسان ہے. دعوت کا کام کرنے والے پرانے بزرگ سے ایک ساتھی میرے سامنے پوچھا کہ پہلے جیسی کیفیت نہیں رہی. یہ میرے خانقاہ میں جا کیفیت کا شوق ہے تو یہ تبلیغ ہے یا کیفیت کا کوئی دخل نہیں ہے. کیفیت والے خانقاہوں میں جانے. ہاں یہ تو حکم کی بات ہے. مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کہتے تھے اللہ کا امر سمجھ کر کریں. جب آدمی کسی چیز کے لیے آرڈرڈ ہوتا ہے نا، وہ حکم دیا گیا کہ کرنا ہے تم کو، تو پھر اس کی طبیعت چاہے نہ چاہے وہ اس کو کرنا ہے. کہیں آپ ملازمت کرتے ہو، آپ کو کام دیا گیا ہے اور جو کام دیا گیا ہے کہ آؤٹ ڈور کا یہ کام ہے آپ کو جا کر کرنا ہے، اس وقت آپ کے اندر اس کا تحمل نہیں ہے، طبیعت نہیں چل رہی ہے، لیکن آپ پابند ہیں، آپ کو کرنا ہے. آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے. اللہ کے حکموں کا اس سے بڑا درجہ ہے نا. اللہ نے کہا یہ کرو، تو اب تمہارا دل کیا چاہتا ہے اس کی کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ تم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. جی یہ فرض ہے کہ واجب ہے، یہ تو بات کی بحث ہے. میں تو یہ عرض کروں کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے ہم کو اس کام کی بتا. اس امت کو اس دینی محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے. شرع حیثیت کی جہاں تک بات کریں تو اداروں میں جو دینی تعلیم پڑھائی جاتی، جو عالم اور مفتی بنائے جاتا ہے، وہ بھی کوئی فرض عین چیز تھوڑی ہے. فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ کر لیں. حضرت تھانوی خانقاہ کے ہی بزرگ ہیں، لیکن حکم بتانے میں بالکل چوکھے. یوں نہیں کہ جس سے ایسا اپنے بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. کتنا بڑا کام ہے بولنے والے کو بھی نہیں معلوم. نہ حکم بتاتے تھے کہ بیعت کرنا کہ کیا شرعی حیثیت ہے کہ مستحب ہے. کسی سے بیعت ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی متبع سنت جو شریعت پر چلانے والا ہو، شریعت بتانے والا ہو، شریعت جاننے والا ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور جی چاہتا ہو تو اس سے اصلاحی تعلق اپنا قائم کر لے. لیکن اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، اس سے اس کی برکتوں سے محروم رہے گا. ایسے شرعی حیثیت تبلیغ کی مستحب کی ہے، لیکن تیری ضرورت کیا ہے؟ تو اپنے دین پر باقی رہ سکتا ہے اللہ کے دین کے کام کے بغیر؟ روزہ نماز کے امت کے مسئلے ہیں، ایمان آخرت کے مسئلے ہیں، ہاں عقائد اعمال کے مسئلے ہیں. تبلیغ سے تو کتنی چیزوں کی اصلاح ہوئی ہے. اس اعتبار سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کی. ہم نے دنیا کی جن مشغولیوں کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھا ہے، اللہ پاک کی قسم اپنی زندگیوں میں دین کی بقا اس سے بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح ہے، بے شک. امت تک دین کا پہنچانا، امت کو دین کے لیے آمادہ کرنا، امت کو دین کی ترغیب دینا، یہ سب بہت ضروری کام ہے. یہ کوئی اس کے احکام کے درجات نہ یعنی کہ درجات ہیں. رکن دین کر کے کتاب پرانی ہے امام رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں عوامل کے درجات پڑھے میں نے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تحریم ہے، حرام ہے. جی
بہت سے کام اپنی زندگی میں ہم ایسے کر جاتے ہیں جس کا کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا، لیکن بولتے بھائی اس کے بغیر کیسا چلے گا؟ اب دیکھو شادی بیاہ کی رسمیں جو ہوتی ہیں نا، تو فرض واجب تو چھوڑ دو، دور کی باتیں، قباحتیں ہوتی ہیں اس کے پورا کرنے میں، لیکن جب چیز رواج پا جاتی ہے نا تو قباحت والی چیزوں کے بارے میں یعنی آدمی کہتا ہے کہ بھئی بہت ضروری آج کے زمانے کے حساب سے، اس ضروری کو کس زمرے میں داخل کریں گے، عوامل کے کس درجے میں داخل کریں گے، کہ ضروری کے تو کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو کون سا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ نہیں یہ ضروری ہے نا، تو کیا ہے کہ ذرا آج کے حالات میں سب یہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کتنا ضروری ہے، کیا شرعی درجہ ہے اس حکم کا، وہ تو بتاؤ، تو وہ تو نہیں معلوم ہے۔ ضروری۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی آدمی کس کو اہمیت دیتا ہے اس کے دل کی بات ہے، کس کو گھٹاتا ہے بڑھاتا ہے، یہ خطرے کی بات ہے کہ آدمی سے دینی امر کی، دینی کام کی عظمت گھٹنے لگے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اس عمل کا کیا حکم ہے، اس دعوت کے محنت کا شرعی حکم کیا ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے میں جرات کر رہا ہوں، لیکن وہ الگ بحث کی چیز ہے، لیکن دین کی ادنی سی بات کی بے عظمتی طبیعت میں آنے لگے تو کلمہ پڑھنے کا وقت ہوتا ہے وہ، بے شک۔ آپ اندازہ معمولی سی بات ہے دین کی، لیکن بے وقتی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ سنت ہی تو ہے بھائی، کسی عمل کے بارے میں کیا کہہ دیا، سنت ہی تو ہے، تو حضرت جی سن لی، حضرت جی کہنے لگے بھائی اس میں سنت کی حقارت کی بو آتی ہے، سنت ہی تو ہے ایسا نہ کہو جی۔ فقہا کہتے من حقر سنتا واحدتا فقد کفر، معمولی سی سنت ہے، اس کو ہلکا نہیں کیا وہ مسئلہ نہیں، دیکھو میں کرنے نہیں کرنے کی بات نہیں کرتا ہوں، ہلکا سمجھا تو ایمان کے لالے ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو دین کی سب سے بڑی چیز جو ہے نا ہمارے دور میں جو زوال آیا ہے دینی امور کا ہماری زندگیوں میں، نہ اذانوں کی وہ اہمیت باقی رہی، نہ نمازوں کے وہ اہتمام باقی رہا، نہ دینی شعار جتنے تھے ان کی وہ بات باقی رہی، اس کی وجہ بے عظمتی کا پیدا ہونا ہے۔ اس لیے دینی کاموں کے قبولیت کی شرطوں میں سے پہلی شرط یہ کہ عظمت کے ساتھ کیا جائے۔ کوئی دینی عمل کرنا ہو نا، جتنا زیادہ اس کو اللہ کے یہاں قبول کروانا چاہتے ہو نا، اتنا زیادہ اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ عظمتوں سے سب آئے گا۔ ہاں جی، جتنی تعظیم، جتنا دین، وہ کیا ہے قرآن پاک میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیا ہے مفتی صاحب؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کے دین کی باتوں کی عظمت ہے، یہ تقوی سے آتی ہے۔ تقوی کسی میں نہ ہو نا تو دوزخی نہیں ہے، عجیب بات۔ ہاں تقوی نہیں ہے لیکن حرام یعنی فتویٰ ہے تو وہ دوزخی نہیں ہے، کہ تقوی کی کمی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوزخ میں تقوی کی کمی سے نہیں جائے گا آدمی، لیکن تقوی کی کمی اس کو ان کاموں میں مبتلا کرے گی جو دوزخ میں لے جائیں گے۔ جی، عظمت کی کمی، عظمتیں پیدا کرو۔ ہاں پہلے لوگ مسجد سے گزرتے تھے تو جماعتوں میں سکھایا دوبارہ کہ گزرو تو مسجد دیکھو تو درود شریف پڑھو۔ ہاں شعار دین کا احترام اور اس کی بے احترامی کفر ہے، تو جو چیز خاص بن جائے دین کی، وہ چیز کیا ہو بحث نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایک ہی عمل شعار بن کے باقی ہو نا تو اس کو بھی بقا کے تدبیریں حکیم لوگ کرتے ہیں، حکیم امت جو ہوتے ہیں نا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نوجوان علماء کے ساتھ ناگپور اور کانپور لکھنؤ کے دیہاتوں میں گئے۔ کانپور میں ایک بڑا ادارہ ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، بڑے بڑے اکابر علماء نے وہاں پڑھایا ہے، پرانا ادارہ ہے، حضرت مفتی صاحب محمود الحسن صاحب، جامع العلوم، جامع العلوم۔ اچھا، اور حضرت تھانوی بھی اس میں پڑھا چکے ہیں۔ تو اطراف میں محنت، تبلیغ کی محنت کے لیے گئے تو دیہاتوں میں اس زمانے میں کوئی دین کی شکل باقی نہیں تھی، مگر تعزیہ داری کا بڑا اہتمام تھا۔
اور تعزیہ داری میں یعنی کیا دیوبندی کیا بریلوی سب متفق ہے کہ یہ دین نہیں ہے. فتووں میں دیکھو تو عمل کی بات الگ ہے. ہاں بریلوی علماء کی کتابیں دیکھو گے تو اس میں بھی ممانعت ہے اس کی، لیکن بڑے اہتمام سے. تو مسجد کے باہر علم خانے یا تعزیہ خانے ہوتے، تعزیوں میں امام باڑے بولتے ہیں نا، امام باڑے سواری اٹھا دی. ہاں، تو اس میں تعزیے ہے. تو نوجوان مولویوں نے دیکھا تو حضرت تھانوی کا یہ قاطع بدعت برداشت نہیں تھی. اس زمانے میں جب یہ گوگل سرچ انجن نہیں تھا، پورے ہندوستان کے 3000 خرافات اور بدعات کو اصلاح و رسوم نامی کتاب میں جمع کر لیا. کہاں سے لائے اتنا ڈھونڈ کے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب تو آپ ٹائپ کر دو سرچ انجن کوئی بھی لے کر، اس میں اپنے کی ورڈ ٹائپ کرو تو آپ کو کتنے سب اس کے سارے پہلوؤں کا نا PhD کر لو، آپ کتنے پارٹ کھل جائیں گے. اس زمانے میں نہیں تھا. تو رسوم کی اصلاح، ہاں، مصلح الامت حکیم الامت، وہ ساتھ میں نوجوان علماء نے کہا بھائی یہ تو ختم کرو، یہ چھوڑو، یہ نہیں کرنا. اور وہ ایک چیز کرتے تھے کہ بھائی ہم مسلمان اس لیے تعزیہ نکالتے ہیں، یعنی مسلمانی کا ایک ہی عمل باقی تھا. کیا تھا؟ تعزیہ داری. حضرت تھانوی نے کہا کہ بھائی یہ مولوی کی بات مت سننا، اچھا کام ہے، چھوڑنا نہیں کبھی اس کو. تو مولوی کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے حضرت آپ جو ہے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک کچا دھاگا ہے، تعزیہ کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں. اب وہ تعزیہ بھی بند کرا دو گے تو ان کے مسلمان اپنے کہنے کی ضرورت بھی ان کو باقی نہیں رہے گی. کیا فرق رہ گیا ہے؟ تو جب تک کوئی شعار دین زندہ نہ ہو جائے ان کے اندر، کسی کو شعار بنا کے چلنے، تو اس بہانے ٹکے رہیں گے یہ دین پر کہ صحابہ مسلمان ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ کہ ہم تعزیہ نکالتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں. ہم جو مسلمان نہیں ہوتے وہ نہیں نکالتے تعزیہ. یہ دور تھا. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا مضمون ہے فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں، کہ جب سارے شعار دین مل جائیں، کوئی شعار دین باقی نہ رہے نا امت میں، تو پورے امت کا ہر طبقہ، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب مل کر ایک ہی بات کہنا شروع کرو، ایک شعار دین پکڑ لیں اور اس کی تشہیر خوب کریں، اس کو خوب چلائیں، اتنا چلائیں. پھر فرمایا مثلا نماز. کیا فرمایا؟ مثلا نماز، کہ نماز کو اتنا سب لوگ مل کر کہیں کہ اب مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے والے کو اپنے بے نمازی ہونے پر کیا آنے لگے؟ شرم آنے لگے کہ مسلمانوں میں رہ کر کے میں نماز نہ پڑھوں تو میری مسلمانی کیا ہے. شعار یہ بن کے اللہ نے تبلیغ کی برکت سے اس کا بیڑا پار کیا. جن کے کلیجے جلتے ہیں نا دین کے لیے، جن کو دین کا درد ہوتا ہے نا، وہ احکامات کی شرعی حیثیتوں کا معلوم کرنے کے چکر میں نہیں پڑتا ہے. دین کا درد ہوتا ہے کہ اللہ تیرا دین مٹ رہا ہے. ہاں، ینقص الدین و نحی. ایک قبیلہ ایک بات اس نے کہہ دی. کیا کہہ دی؟ کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ زکوٰۃ لو ان سے، تو جس کو زکوٰۃ لینے کا حکم تھا وہ نہیں رہا، تو اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا بچی؟ باقی مسلمان ہیں ہم. اب دلیل دے رہے ہیں. دیکھو باطل کو بھی دلیلیں ملتی ہیں، غلط بھی ایسا نہیں بے دلیل ہوتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ زکوٰۃ کا خذ من اموالہم کا حکم تو نبی کے لیے تھا، تو نبی ہی نہیں ہے تو اب زکوٰۃ لینے مانگنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اب کس کو زکوٰۃ دے؟ نبی نہیں رہا تو زکوٰۃ بھی نہیں رہی، باقی مسلمان. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ان سے جہاد ہوگا. حالات خراب ہیں، یعنی جماعت بنا رہے ہیں، حالات سے متاثر ہو جانا یہ بشری فطرت ہے، صحابہ بھی ہوئے ہیں. تو لوگ آ کے سمجھانے لگے کہ امیر المومنین اس مسئلے کو چھوڑ دو، پھر نمٹ لیں گے. اب مدینہ چھوڑنے کی اس وقت حالات نہیں ہے. نہیں، وہ تو اپنے ہیں نہیں کہ جب میں چاہے یہ کام تو ہوگا، اسامہ کا لشکر روانہ ہوگا. حضرت عمر جیسے مضبوط صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین حالات سمجھیں، اس وقت مدینہ چھوڑ کے جانا ٹھیک نہیں ہے. تو مارا گھونسا چھاتی پر، جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. مسلمان نہیں تھا تو اتنا بہادر تھا، ایمان لا کے بزدل ہو گیا، ہمت ٹوٹ گئی تیری.
اور پھر فرمایا کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ مَا نَحَلَ، میں زندہ رہوں اور اللہ کے احکامات مٹنے لگے، یا تو اللہ کا کامل دین اپنی کامل صورت میں زندہ ہوگا، یا ابو بکر اس کے لیے اپنی جان دے دے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے، دین کا مٹنا اور ابو بکر کا زندہ رہنا۔ استقامت دکھائی نبی کی مثال کے بعد جمنے پر، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دے دیا، جمنا، امت کو سنبھالنے کا۔ تو حضرت عمر ساری زندگی کہتے تھے کہ اگر ابو بکر سودا کر لیں میرے ساتھ، وہ ایک دن کی نیکی جس دن امت کو انہوں نے جمایا تھا، اور اس رات کی نیکی جس رات میرے نبی کے ساتھ ناگوار حالات میں ہجرت کی تھی، کبھی میرے نبی کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آگے پیچھے کیوں ہو رہے ابو بکر؟ کہ اللہ کے نبی مجھے یہ وسوسے آتے کہ آپ پر حملہ کوئی آگے سے کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، اور مجھے جب یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے آپ پر وار کرے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، تاکہ آپ کو کوئی سبحان اللہ، کوئی آپ کو شر نہ پہنچے کسی کا، آپ کو کوئی حال نہ آوے، آپ زخمی نہ ہو جائیں۔ جی، تو وہ رات کی نیکی یا یہ دن کی نیکی، کوئی ایک نیکی ابو بکر دے دیں اور عمر اس کے خاندان کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ جمانا، امت کو جماؤ، بھاگو مت، کیونکہ جمانے کے زمانے میں جمانے والوں کا مقام بڑا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، پھر وہ نیکی کا زمانہ چلا جاتا ہے، جب آتا ہے تو کر لو، کیا ہوگا؟ مر مٹیں گے؟ نہ ملے، مرے، اللہ نے جان دی ہے، وہی نے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس نسبت پر کچھ تھوڑا بہت اپنے، بلکہ اکثر تو ہماری عملوں کے اور محنت کے چھوٹنے کا سبب جو ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی بیماری سستی ہوتی ہے، عذر نہیں ہے لیکن سستی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سستی نفاق کی علامتوں میں سے ایک ہے، کہ دین کا کام اس لیے چھوٹنے لگے، دین کا کام اس لیے چھوٹنے لگے کہ سستی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے نفاق کے ان علامتوں سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، ہاں، اعوذ بک من الجبن والبخل، بزدلی سے اور کنجوسی سے پناہ مانگی، کہ یہ بھی مومنانہ صفات نہیں ہے، یہ مومنانہ صفات نہیں ہے۔ ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال، قرضے کے بوجھ دب جاؤں، ہاں، اور دشمنوں کا قبضہ اور غلبہ مجھ پر ہو جاوے، سستی سے عمل ترک نہیں کیا جائے گا، عذر سے ہو سکتا ہے، عذر ہے، اب عذر کی بات الگ ہے، سستی کی بیماری نہیں پالی جائے گی، بلکہ ہمتوں کے ساتھ کہ امت کو جمانا۔ تو اس دن ابو بکر نے جمایا، لوگ کہتے ہیں اب کیا کریں گے، نبی تو رہے نہیں، نبی کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو ہمتوں پر اثر پڑتا ہے۔ مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ اس دن دنیا سے گئے تو بڑا ہمتوں پر اثر پڑا تھا کہ اب کیسے کریں گے۔ تو مولانا یونس کے جنازے کو دیکھ کے کسی نے کہا کہ مولانا یوسف کا جنازہ بھی میں نے دیکھا تھا، وہ یاد آ گیا مجھے، والہانہ چاہنے والے، کہ اب کیا ہوگا، مولانا الیاس کے انتقال پر بھی اب کیا ہوگا۔ ہاں، مولانا الیاس کے انتقال پر مولانا منظور نعمانی سے بعد میں آئے تو شیخ سے کہنے لگے، شیخ الحدیث مولانا زکریا سے، کہ کچھ رستہ نکلے بات کام چلنے کے لیے، ہم اس لیے نہیں نظام الدین آئیں گے جائیں گے کہ حضرت جی کی قبر ہے، ہم بدعتی نہیں، ہم وہابی ہیں، ہم اس لیے نہیں آئیں گے کہ قبر شریف ہے ادھر، ہم تو کام کے لیے آتے تھے، تو کام کرنے والا، تو اس وقت جو حالات کے وقت جمانے کا کام کرے گا نا، اپنے سارے، یہ آپ کو آپ کے کاروبار کی، آپ کے جو بھی آپ کی مصروفیات ہے اس کی قربانی کی بات نہیں ہے، آپ ایک چیز سیکھ لو، جذبات کی قربانی، ایک قربانی دینا سیکھو، اپنے جذبوں کے تابع نہ رہو، اس کو قربان کرنا سیکھو،
اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو جواز سب چیز کا ہے۔ میرے والد والدہ مجھ سے کہتے ہیں چھوڑ یہ جماعتوں میں کیوں جاتا ہے، تو نہیں جائے گا تو کہ جنت نہیں دے گا تیرے کو اللہ، تبلیغ میں جائیں گا تو جنت ملے گا۔ کاروباری لوگ تھے نا، چاہتے تھے پیسہ کمانا چاہیے، یہ کہ جماعت میں جانے کا، نوٹ کمانے کا۔ بولے نماز پڑھ، نماز پہ جنت ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، تو کوئی غلط بات ہے؟ صحیح ملے گی۔ ایک نماز پابندی سے ساری زندگی پڑھ لے تو اس کا تو بیڑا پار ہوگا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ۔ مگر بات تو ذمہ داری کی ہے کہ اللہ پاک جب ذمہ داری دیں زمانے کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، کتنی بڑی بات۔ من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات، جو نبی کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ سمجھ لے کہ ان کا رب دنیا سے چلا گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کا عبادت گزار ہے تو وہ جانے کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ بے شک۔ اور پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی تو ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جائیں تو دین چھوڑ دو گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ وہی تو اللہ کے نبی پر اتری تھی، لیکن جب ابو بکر نے پڑھی ان آیتوں کو پڑھا ہے تو ہمیں لگا کہ یہ وہی ابھی آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو ابو بکر کا مقام پا سکے، لیکن زمانے والوں کا کہ جو جماع امت کو اور ہمت دلائے اور باقی رکھے اپنے صحیح رخ پر، صحیح حق پر، اور سرگرمی دکھائے۔ مولانا ایسے شامل حسن کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابچے لکھے تھے، جو پستی کا واحد علاج جو کتاب ہے نا، مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج، اسی میں یا کئی کتابچے اور بھی لکھے تھے جو پہلے تبلیغی سفروں میں پڑھے جاتے تھے جماعتوں میں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شکست کے حالات پیدا ہو جائیں نا لشکر کے، اس وقت کوئی سپاہی ذرا بھاگ دوڑ زیادہ کرے، ذرا تلواریں زیادہ چلانے میں مقابلہ تیزی دکھاوے نا، تو اپنے حاکم کے نظروں میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ بے شک۔ یہ شکستگی کا دور ہو نا تو سنبھالا دینا، اس لیے آپ حضرات نیت کرو کہ امت کو سنبھالا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کر سکتے ہیں، ہر آدمی کے پاس فاضل وقت ہے، بہت نہ کریں، تھوڑا کریں، چھوڑ نہ دیں۔ کئی دن تک تبلیغ کا کوئی عمل میں شرکت نہ ہو، یہ بڑا نقصان کا باب ہے۔ ابھی ایک اللہ والے کے پاس بیانہ ہوا تھا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی عمل ترک نہیں کرنا، کم کر لینا۔ جب حالات پورے کرنے کا نہ ہو کہ 3 تسبیح پڑھنی ہے، پھر 20 منٹ لگے گا، 25 منٹ لگے گا، تو کیا کریں؟ تو 10 بار تینوں کلمات پڑھ لینا، تینوں سبحان کلمات، درود شریف، استغفار، اور نہ ہو سکے تو 3 بار۔ لیکن اللہ سے کہلا کے نہیں بھیجنا کہ اللہ آج ٹائم نہیں ہے میرے پاس، مت کرنا ایسا، اس کا بڑا نقصان ہے۔ کم کرنے سے نقصان نہیں ہوگا کہ مجبوری ہے اس لیے کم کیا ہے، اہتمام پایا جائے گا، تو اہتمام پر اللہ تھوڑے پر بھی پورا دیں گے۔ بے شک۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا، اور جتنا پڑھ سکتے ہو، نہ پڑھ سکو تو اس سے کم پڑھنا، کچھ نہ پڑھ سکو تو 3 سطریں پڑھ لینا، 3 سطریں 3 آیتیں پڑھ لینا، لیکن یہ نہیں کہنا کہ اللہ آج تیری کتاب نہیں کھول کے دیکھ سکتا کیونکہ آج مجھے کام بہت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک ہیں، قرآن سے شغف کے ساتھ ساری زندگی گزری۔ اب سیاسی مصروفیات اور سماجی خدمات کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، وقت بہت لگتا ہے اس میں۔ کہنے لگے میرا قرآن چھوٹ گیا پڑھنا، تفسیر کرتے رہے ساری زندگی، مجھے بہت قلق ہوتا تھا کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، تو بہت طبیعت میں اس کا بوجھ تھا۔ تو اللہ نے سجایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آسانی جتنی ہو اتنا پڑھ لو، جتنا قرآن آسان ہو
اتنا پڑھ لو. تو اب کوئی دن ناغہ نہیں ہوتا، کسی دن پوری تلاوت اور کسی دن تھوڑا سا صحیح، لیکن ناغہ نہیں. تبلیغ میں ناغہ نہ کرو کئی دن تک دکھائیں نہ، کم سے کم ہفتے میں جوڑنا تو طے کر لو، اہتمام کرو. بہت سی چیزیں فرض واجب نہیں ہوتی، لیکن اہتمام کی طالب ہوتی ہیں. برکتیں تو اہتمام سے آتی ہیں. نتائج اچھے لانے کے لیے اپنی طبیعتوں میں عظمت پیدا کریں کام کی، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں اس کام کو اللہ کا کام سمجھ کے کرتا ہوں. کہتے تھے میں اس کام کو نبی کا کام سمجھ کے کرتا ہوں. دل میں جگہ دے دو، کرو اتنا جتنا آپ کے بس میں ہے. کہ صحابہ میں بڑے بڑے عبادت گزار بھی تھے، لیکن کوئی بات ہو سکی، کوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں نہیں جا سکے، لیکن حدیثیں سب سے زیادہ بیان کی. خالد بن ولید تعلیم و تعلم کی کوئی مشغولی نہیں ہے، لیکن ساری زندگی جہاد کرتے رہے. ہوگا فرق کم سرس، لیکن کوئی چیز طے کرو تو اس پر جمو، اہتمام پر ہے. نیت کرو کہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ایک ملاقات 2.5 گھنٹہ ہے نا، 2.5 گھنٹہ دو، 2.5 گھنٹہ روزانہ دو. دے سکتا ہے ہر آدمی 2.5 گھنٹہ. آپ اپنے شیڈول کا چارٹ بنائے نا، تو آپ کو 2.5 گھنٹے کہاں سے نکالو گے پتہ نہیں چلے گا. لیکن بائی دا وے کبھی 2.5 گھنٹہ آپ نہیں دے سکتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ دو، 1 گھنٹہ دو. ایک ملاقات کر دو، تشکیل کر دو کہ بھائی چوتھے ہفتے میں 3 دن جاؤں گا، چلنا ہے. یہ ملاقاتیں تشکیلی ہوں. مفتی صاحب یہ ملاقاتوں کا بھی بڑا المیہ ہو گیا ہے. مولانا لوگ کارگزاری میں سناتے، کیا سناتے؟ 1 ملاقات کی، 3 ملاقات کی، 5 ملاقات کی. کیونکہ تو سیلس ایگزیکٹو ہے کسی کمپنی کا، مارکیٹنگ ایجنٹ ہے، کہ جا کے سب جگہ مارکیٹنگ تبلیغ کی کر کے آیا. ارے بھائی تشکیل کیا کر کے آئے یہ بتا. اپنی ملاقاتیں تو تشکیل کے لیے ہے نا. صحیح. یہ ہے کہ زیادہ کم تشکیل ہوگی، اور کوئی نہیں تھا. کسی دن کارگزاری میں آئے کہ 1 تشکیل ہو گئی، کسی دن کارگزاری میں کہ 2 تشکیل ہوئی، کسی دن کارگزاری میں یہ آئے گا کہ میں 5 لوگوں سے ملا لیکن تیار کوئی بھی نہیں ہوا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تشکیل کیوں نہیں کیے، مسئلہ یہ ہے. ایسی بات کرو دین کی، آخرت کی فکر کی، کہ تشکیل ہو. تو کچھ نہ کر سکے تو کیا کریں کہ بھائی 1 ملاقات تو ضرور کروں گا. 2.5 گھنٹہ تو نہیں دے سکتا، لیکن 15 منٹ دے سکتا ہوں. واقعی میں دے رہا ہوں چھوٹ. یہ میری ذاتی بات ہے، یہ نہیں کہ نا اوپر سے طے ہے، بڑوں نے بتایا ہے. اب اکابرین کے لفظ کو اتنی توسیع دے دی گئی ہے کہ میرے جیسے ٹٹ پونجیوں کو بھی اکابرین میں بعض لوگ شمار کر لیتے ہیں. اکابرین صرف وہ ہیں جو شورا میں ہے، شامل ہیں نا. جو ہماری شورا ہے نا، ان کے جو بندے صرف وہی اکابر ہیں، باقی امت میں سب کام کرنے والے ہیں. اتنی وسعت نہ دو لفظ اکابر کو کہ کسی کو اٹھا کے. جو ہماری شورا ہے وہ ہماری محنت کے اکابر ہیں. تو معدود چند لوگ ہوتے ہیں امت میں اکابر. علم کی لائن میں اکابر ہیں، کوئی ذکر کے لائن میں اکابر ہیں، اس لائن کے اکابر ہیں. تو معدود چند لوگ ہوتے ہیں. جس کے ہاتھ میں تسبیح دے کے اس کو پیر صاحب بولو گے تو کیسے چلے گا؟ سمجھ رہے میری بات؟ صحیح. تو آپ کام کرنے کی آپ 4 مہینے کی نیت رکھو. میرا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی دے دو 4 مہینے، لیکن یہ تقاضا ضرور ہے کہ آپ کے جذبے ہوں کہ 4 مہینہ دیں گے انشاءاللہ. کون کون دے گا بتاؤ؟ انشاءاللہ. اور اس 4 مہینے دینے کے جذبوں کے ساتھ چلتے رہیں. جب اللہ پاک حالات بنا تب دینا، کوئی جلدی نہیں ہے. کیوں جلدی نہیں ہے؟ بھروسے والے لوگ ہیں. ہاں ڈوبائیں گے نہیں، اتنا پکی بات ہے. کوئی جلدی نہیں. انشاءاللہ. ایک مرتبہ میں نے مولانا منیر صاحب سے کہہ دیا کہ آپ کو مفتی عزیز الرحمان کو، مولانا عبدالعزیز کو گھر پہ اہتمام سے کھانا. اس کے بعد تو آئے گئے، لیکن وہ دعوت میں نے دی تھی جب میری شادی بھی شاید نہیں ہوئی تھی. سب سے تعلق تھا ان سے. میں نے کہا آپ کو سب کو بلانا ہے گھر پر. آج تک نہیں بلایا.
تو مجھے ملتے ہیں مولانا منیر کہتے کہ دعوت باقی ہے شکیل کی، ہم کو جلدی اس لیے نہیں کہ بعد میں بھروسے کا ہے. آپ کو بھروسہ ہے، 4 مہینے کی نیت رکھو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ 4 مہینے کا ارادہ ہے نا، یہ تبلیغ میں اس جذبے سے چلائے گا کہ 4 مہینے تو اب نہیں دے سکتا مگر 3 دن تو دے سکتا ہوں، ہمت پیدا کرے گا. تو جڑے رہو. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا یہ پیٹرن ملحوظ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی درجے میں کام سے لگے رہو، امت کو لگاتے رہو اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں جتنا ہو سکے. متروک نہ ہو عمل، اپنے لوگوں کو اس پر لاؤ. اگر عمل چھوٹتا ہے نا تو پھر وسوسے آتے ہیں. چھوڑ دینے والا شیطان کا آلہ بن جاتا ہے. چھوڑ دینے والا اچھے سے اچھا وقت کا کام کرنے والا جو ہے نا، جب کام ترک ہونے لگتا ہے نا کیفیت کے، وہ مولانا احمد لار صاحب حدیث سنائی، ان لکل عامل شرہ ولکل شرۃ فترہ فمن کانت فترتہ علی سنت فقد اہتدی، کہ ہر کام کرنے والے کا ایک زمانہ جوش کا ہوتا ہے، ایک زمانہ نرمی کا، کہ انگارے جب سلگتے اڑتے ہیں کہ آسمان بھی جلا دیں گے. مولانا کہتے تھے ایسے اڑتے انگارے چنگاریاں کہ آسمان جلا دے گی، اور تھوڑی دیر بعد سارے راکھ بنے پڑے ہوتے ہیں. تو جوش کا زمانے میں کیا ہوتا ہے، کیا آتا ہے، اماں مستورات کے 10 دن کی جماعت جا رہی ہے تو بھی لگا لینا 10 دن. اماں بولتی کہ میرے کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، بڈھی بیمار، میرے کو تو جماعت میں جانے کو بولتے، تو جاتا ہے نا بس ہے نا. مر رہی ہوں میں دیکھتا نہیں ہے. ارے مرنا ہی ہے ماں تو اللہ کے راستے میں جا کے مر. ماں کو مارنے تیار ہے مالک جوش کے. اور ایک زمانہ آتا ہے کہ لوگ پیغام بھیجتے کہ کمزور جماعت آئی تھی تو کوئی تعلیم کرانے والا بھی نہیں تھا، شکیل بھائی آپ کی مسجد میں بھیج رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ دینا. تو یہ وہی آدمی جو ماں کو اللہ کے راستے میں مارنے تیار تھا، مطلب کم سے کم مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. مشورہ بھی تو کرنا چاہیے، جب مشورہ بھی تو ہے نا اپنے کام میں. بغیر مشورے کے جماعت بھیج دیے میری مسجد میں، یہ وہی آتی ہے. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ. حکم کے تابع کرنے کی نیت کرو کہ حکم کے تابع رہیں گے انشاءاللہ. اور جذبوں کو دبائیں گے، اپنے انشاءاللہ. قربان کریں گے. جذبوں کو قربان کرو تو انشاءاللہ. پھر دیکھو اللہ کیسے راستے کھولتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو 4 مہینے کون دے گا ذرا بتاؤ.